السلام علیکم دوستوں، تفسیر قرآن کی سیریز میں اب ہم اس مقام پر آ گئے جہاں اللہ تعالیٰ نوع انسانی پر یہ بات واضح کرتا ہے کہ کس طرح مذہبی پیشوا خدا کے دیے ہوئے دین کو مذہب میں بدل دیتے ہیں اور اس طریقے سے اقتدار یا خلافت کو بادشاہت میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور خود اس بادشاہت کے سب سے بڑے بینیفیشری بن جاتے ہیں۔ اور چونکہ یہاں امی کا لفظ بھی آیا جس کا عمومی ترجمہ ان پڑھ کیا جاتا ہے، اور چونکہ یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ امی لفظ کا بھی صحیح مفہوم ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے، تو چلیے آیت کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور منہم ان میں سے، امیون، اس لفظ کا روٹ ہے الف میم میم، جس سے امی بنا ہے، ماں بنا ہے، امام بنا ہے۔ عربی میں سے مراد ہوتی ہے اصل یا پھر مرکز یا پھر بنیاد۔ انسان کے وجود کی بات ہوگی تو انسان کے وجود کا اصل یا مرکز یا بنیاد ماں ہوتی ہے۔ ماں کے ذریعے سے ہی ہمارے وجود کی بنیاد پڑتی ہے۔ ایسی اگر قوم کی بات کی جائے تو اس قوم کا مرکز، اس قوم کی بنیاد اس کا رہنما ہوتا ہے، اسی لیے اس رہنما کو امام کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اہل کتاب کو اور نون اہل کتاب کو یعنی امیوں کو دو الگ گروہوں کی صورت میں پیش کیا ہے، اور ہمارے نبی کا تعارف کیا گیا ہے ایز اے امی۔ وہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے، وہ یعنی کہ نہ یہود تھے نہ نصارہ تھے۔ تو وہ منہم، اور ان میں سے، امیون، امی ہیں، اہل کتاب نہیں ہیں، یعنی کہ کتاب پڑھنے والے نہیں ہیں پرانی والی۔ لا نہیں، یعلمون، وہ علم رکھتے ہیں، الکتاب، کتاب کا۔ دیکھیں وہی بات آ گئی، جب کتاب کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کتاب کا ذکر کرتا ہے جو کتاب اللہ کے نام سے منسوب ہوتی ہے۔ تو یعنی اللہ کے نام سے منسوب جو پہلے کی کتابیں تھیں وہ پڑھنے والے نہیں تھے، اس کا علم رکھنے والے نہیں تھے کچھ لوگ۔ اللہ، سوائے، امانیہ، چند آرزویں، و ان، اور نہیں، ہم، وہ، اللہ، مگر، یا ظنون، وہ گمان کرتے ہیں۔ ظن اس عمل کو کہتے ہیں جو اپنے نتائج سے ثابت نہ ہو۔ اس کا اپوزٹ لفظ ہے علم، یعنی کہ وہ عمل جو نتائج سے پرکھا جا سکے۔ یعنی وہ لوگ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، ایسے لوگ دیکھی دکھائی چیزوں کو عمل کرتے رہتے ہیں، تو وہ ظن کہلاتا ہے، کیونکہ وہ نتائج سے پرکھا نہیں جاتا۔ لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، آپ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے ہے فویلن، پس تباہی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون، لکھتے ہیں، الکتاب، کتاب کو، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم، اور یہ ثم کا استعمال بڑا کمال کا ہے۔ ثم معنی ہوتے ہیں پھر، مگر وہ پھر جو ایک وقت کے بعد ہو، جس میں ٹائم انٹرویل انوالو ہو۔ تو یہاں اس آیت میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرتا ہے کہ پچھلے وقتوں میں ہوتا کیا آیا ہے، خدا کا دین مذہب میں کیسے بدلا جاتا ہے، اس کی سائیکولوجی ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے مذہبی پیشوا اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کتاب، یعنی جو مرضی آئی لکھ دیا، کتاب میں شامل کر لیا۔ ثم، پھر کچھ عرصے بعد، کچھ سالوں بعد یا کچھ دہائیوں بعد کیا ہوتا ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں، ھذا، یہ، من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ خود لکھا، کتاب میں شامل کر دیا، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ لکھا ہوا مقدس بن گیا، کیونکہ اس لکھے ہوئے کو کہا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کرتے ہیں مذہبی پیشوا۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لیشترو، تاکہ وہ لوگ وصول کریں، بھی، اس کے عوض، ثمنن، قیمت، قلیلا، تھوڑی بہت۔ دوستوں، بادشاہت کا، آمریت کا سب سے بڑا بینیفیشری مذہبی پیشوا ہوتا ہے۔ یہ اپنی پوری سپورٹ بادشاہ وقت کو کرتے ہیں اور اس کے بدلے کچھ قیمت وصول کرتے ہیں۔ مذہب کو اور اپنے ماننے والوں کو وہ اس طریقے سے مولڈ کرتے چلے جاتے ہیں جس طریقے سے بادشاہ چاہتا ہے، اور اس کے بدلے وہ کچھ قیمت وصول کرتے چلے آتے ہیں۔ لیکن جو وہ کہتے ہیں سپورٹ میں، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہماری مرضی ہے، وہ اس چیز کو اللہ سے منسوب کر دیتے ہیں۔ فویلن، پس تباہی ہے، لہم، ان کے لیے،
مما اس وجہ سے جو، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یعنی بادشاہوں کی منشا پر جو چاہے لکھا، اس کے بدلے خوب قیمت وصول کی، لیکن اپنے وضع کردہ عقائد جو کہ بادشاہوں کی منشا پر کیے گئے، ان کو یہ کہہ کر مقدس بنا دیا گیا کہ یہ خدا کی طرف سے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کتاب کا علم، خدا کی کتاب کا علم ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، تو مذہبی پیشوا اپنی اس کریڈیبلٹی کا استعمال کرتے، اور وہ جو لکھتے جاتے ہیں، جو پروموٹ کرتے جاتے ہیں، ہم وہ مانتے چلے آتے ہیں، عوام اس کے ماننے والے اس کو مانتے چلے آتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ ظن کیے چلے جاتے ہیں، گمان میں باتیں کیے چلے جاتے ہیں۔ ان اعمال کو نتائج سے نہیں پرکھا جاتا، وہ علم نہیں ہوتا، وہ ظن ہوتا ہے۔ وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس وجہ سے جو، یکسبون یہ لفظ ہے کسب، کسب معنی ہوتا ہے کمائی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی کمائی ان کے لیے تباہی کا موجب ہے، خالی ان کے لیے نہیں اور ان کے ماننے والوں کے لیے بھی تباہی کا ہی موجب ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مذہبی پیشوا ایسا کیا کرتے ہیں، کس چیز کو بدلتے ہیں، کس چیز کو تحریف کرتے ہیں کہ خدا کا دین مذہب میں بدل جاتا ہے؟ تو پہلے سمجھنا ہوگا کہ خدا کا دین کیا ہوتا ہے۔ دین کا پیغام یہ ہے کہ زندگی کا ایک تسلسل ہے، یہ آگے مزید بلند ہو سکتی ہے۔ ہمارے جسم کی موت کے بعد بھی ہماری ذات فنا نہیں ہوگی، یہ آگے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلند ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، ایک اور زندگی، ایک اور جسم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن وہ اگلا جسم تمہاری اس زندگی کے اعمال کے ذریعے سے ہی بنے گا، اس کے لیے اللہ نے دین بھیجا ہے۔ ہماری اگلی زندگی حاصل کرنے کے جو اصول ہیں وہ دین میں موجود ہوتے ہیں۔ جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ دنیا سیولائز ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ اگلی زندگی حاصل کرنی ہے اس نے خدا کی صفات سے اپنے کردار کو رنگنا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنی ذات کو، اپنی خودی کو خدا کی صفات سے رنگ گیا، وہ آگے چلا جائے گا۔ یہ ہے دین کہ تمہاری خودی کی، تمہاری ذات کی خوراک ہے خدا کی صفات۔ جب انسان کسی پر کوئی رحم کرتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے، کوئی عدل کرتا ہے، تو بیسیکلی اس کی ذات کی نشوونما ہوتی ہے، اس ذات کی جو کہ مرنے کے بعد آگے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو کہ مرنے کے بعد ابدی زندگی پا سکتی ہے۔ اور اس انسان کے اس عمل کی وجہ سے، اس نظریے کی بنا پر دنیا میں لوگ خدا کی صفات سے منور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کو رحم ملنا شروع ہوتا ہے، عدل ملنا شروع ہوتا ہے، احسان ملنا شروع ہوتا ہے، کرم ملتا ہے، رحیمیت ملتی ہے، رضاکت ملتی ہے۔ اس چیز کو اللہ نے عمل صالح کہا ہے۔ اب خدا کی صفات حاصل کرنے کے دو طریقے قرآن نے دیے۔ ایک تو یہ کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کے پاس مال ہے، وسائل ہیں، اقتدار ہے، پاور ہے، تو آپ یہ خدا کے عطا کردہ وسائل جب واپس نو انسانی کو کرتے ہیں تاکہ آپ کی ذات میں خدا کی صفات اسٹیبلش ہونا شروع ہو جائیں، رحم پیدا ہو، کرم پیدا ہو، تب آپ جنت کے حقدار بنتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا وہ جو صاحب حیثیت تھا، جو دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اب آتے ہیں غریبوں پر، جو کہ غلامی کی زندگی سہ رہے ہوتے ہیں، فرعونوں کے زیر اثر اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس تو مال نہیں ہوتا، تو یہ کیسے پھر خدا کی صفات حاصل کریں؟ ان سے کہا گیا اپنی جان خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہو، موت کا خوف نکال کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرو۔ تم کوئی 2-4 لوگ نہیں ہو، کروڑوں لوگ ہو، تم پہ چند ہزار لوگ مسلط ہو گئے، تم سب لوگ اپنے دل سے موت کا خوف نکال کر آواز حق بلند کرو، عدل کی، انصاف کی، بالادستی کی بات کرو، حق کے لیے آواز اٹھاؤ، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور نہ صرف خود آواز بلند کرو بلکہ اپنی سوئی ہوئی قوم میں بھی شعور پیدا کرو، خدا کے اصل تصور سے لوگوں کو روشناس کراؤ، تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ مل کر فرعونوں کے تخت اکاڑ پھینکیں، خدا کی حاکمیت کو زمین پر قائم کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے مومنوں سے تجارت کی ہے، اور تجارت کا اصول ہوتا ہے ایکسچینج آف ویلیوز، ایک چیز آپ دیتے ہیں اور دوسری چیز لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیا کیا ہے، ٹیبل پہ کیا رکھا ہے، وہ ہے جنت کا ٹکٹ، اور اس کے بدلے مانگا کیا ہے، ہمارا مال یا ہماری جان یا دونوں۔ اب آپ سوچئے، اس آئیڈیالوجی کو ماننے والا کیا کوئی بھی
بادشاہت اور اس کی غلامی برداشت کرے گا؟ اس وجہ سے ضروری ہوتا تھا بادشاہوں کے لیے کہ اس جنت کی ٹریٹ کو بدلا جائے۔ تو مذہبی پیشوا پیسے لے کر اپنے ہاتھوں سے کیا لکھتے تھے؟ جنت حاصل کرنے کے آسان طریقے، اور ان کے ماننے والے بڑے مستند انداز سے ان چیزوں کو مانتے تھے، بلیو کرتے تھے۔ اسی چیز کو اللہ اگلی آیات میں ہائی لائٹ کرتا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، تمسنا، ہمیں چھوئے گی، النارو، آگ، الا، سوائے، ایامن، دن، معدودہ، یہ وہی مادہ ہے عدد والا، چند عدد میں بہت ہی لمیٹڈ سے دن۔ تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں پائے گی، الا کچھ دنوں کی سزا مل جائے، آخر میں تو ہم نے جنت میں ہی جانا ہے۔ کل، کہو، اتخذتم، کیا تم نے لے رکھا ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ سے، عہدن، عہد کوئی، فلن، پھر ہرگز نہیں، یخلفا، وہ خلاف ورزی کرے گا، اللہ تعالیٰ، عہدہ، اپنے عہد کی، یا تاکلونا، تم کہتے ہو، اللہ، اللہ تعالیٰ پر، ما لا، جو نہیں، تعلمون، تم جانتے۔ دوستو، دنیا میں کسی بھی مذہب سے بات کر لیں آپ، اس کے مذہبی پیشواؤں نے اپنی کتابوں کے ذریعے سے جن کتابوں کو انہوں نے یہ کہہ دیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کتابوں میں انہوں نے ڈکلیئر کرا دیا کہ جو بھی ہمارے مذہب کا یا فرقوں کا ماننے والا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، وہ جنت میں لازمی جائے گا۔ بدقسمتی سے ہم مسلمان بھی یہ بات کو مانتے ہیں آج کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ اتنی موٹی قرآن کی کتاب ہے جو اس مقصد کے لیے دی گئی کہ دوسری زندگی ہم نے کیسے حاصل کرنی ہے، اس کے اصول ہیں۔ پہلی زندگی کا بھی اصول ایک قانون ہے، وہ قانون فالو ہوگا تو پہلی زندگی ملتی ہے۔ دوسری زندگی کا بھی اسی طریقے سے قانون ہے، اس قانون کو، ان اصولوں کو فالو کرو گے تو ہی دوسری زندگی ملے گی۔ اس نے اٹل قوانین بنائے ہیں، انہی قوانین کی، اگلی زندگی کے قوانین کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ دین میں دیتا ہے ہمیں نبیوں کے ذریعے سے۔ لیکن بعد میں لوگ اسی آخرت کو اتنا آسان بنا دیتے ہیں کہ آخرت کی کوئی ٹینشن ہی نہیں رہتی۔ پھر آگے ہے بلا، کیوں نہیں، من، جس نے، کسبت، کمایا، سیئاتن، کوئی برائی، وآحاتت، اور گھیرے میں لے لیا، احاطے میں لے لیا، بھی، اسے، خطیاتہ، اس کی خطاؤں نے، اس کے گناہوں نے، فاولائکا، تو وہی لوگ، اصحاب النار، ساتھی ہوں گے نار کے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، والذین، اور جو لوگ، آمنو، ایمان لائے، وعاملو، اور عمل کیے، الصالحات، نیک صالح عمل، اولئکا، وہی لوگ، اصحاب الجنہ، جنت کے ساتھی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ چاہے جنت ہو یا دوزخ، جو بھی مقام ہوگا اس میں آپ نے ہمیشہ رہنا۔ دیکھیے دوستو، اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا کہ دین کو مذہب میں کیسے بدلا جاتا ہے۔ دین کی بنیاد ہے آخرت کی زندگی کو پانا، اور اس کو یہ لوگ اتنا آسان بنا دیتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لو اور جنت مل جائے گی۔ یعنی کہ انہوں نے پوری کی پوری اساس ہی ختم کر دی۔ جب پڑھے پڑھے بیٹھے بیٹھے جنت مل رہی ہو تو پھر کیا ضرورت ہے کچھ اور کرنے کی؟ کیوں میں انقلاب کے لیے آواز اٹھاؤں؟ کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈالوں؟ کیوں میں اپنے مال کو خرچ کروں؟ اور اس طریقے سے خدا کا دین، خدا کی کتاب لوگوں سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور ان کی وضع کردہ کتاب، ان کی وضع کردہ عقائد ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح دین ختم ہو جاتا ہے اور مذہب رہ جاتا ہے۔ شکریہ۔